www.hazratfirozmemon.org۔ ایک چیز پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ڈیجیٹل نان ڈیجیٹل پک 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 دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ 5 سال پہلے کا فتویٰ ہے دارالعلوم کرنگی کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اپنے فائدے کا ہوتا ہے نا اس کو اتنا پھیلاؤ کہ میرے پاس آ جائے، اور جہاں رگڑا لگتا ہے وہ نہیں بتاتے۔ 4 دن پہلے ٹنڈو الہر میں مفتی حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان تھا بخاری شریف کا، تو کسی نے کیمرہ نکالا، مولانا مجیب الرحمان ٹنڈو الہر کے مفتی صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا پھر میں بیان کر سکوں گا۔ یہ سب کیا چیزیں، یہ سب تحقیقات الگ چیز ہیں، اب عمل نہیں دیکھتے بزرگوں کا کیا ہے۔ اور ابھی میرے پاس وہ پرچہ نہیں ہے، ٹیبل پہ رہ گیا، وقت بھی نہیں ہے، سنانا بھی نہیں تھا۔ جمعرات کو سنانا ہے جب طلباء اور علماء زیادہ ہوتے ہیں، اور بدھ کے دن عصر کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے 28 مارچ 2018 ٹنڈو حیدرآباد کے مظاہر العلوم یا کون سے مدرسے میں بیان فرمایا میرا مزاج نہیں ہے بخاری شریف کے جلسوں میں جانے کا۔ سب سے پہلے میں فیصل آباد میں جاتا تھا وہاں نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، لیکن جب بہت بات آگے بڑھ گئی تو میں نے یہ بات بتا کر ان سے معذرت کر لی، کیا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ اتنا اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے خدا نخواستہ آگے جا کر یہ عرس کی صورت نہ بن جائے۔ ہمارے حضرت نے تو پہلے ہی کتنے برس پہلے فرمایا، کارڈ بن رہے ہیں، بینک اس کو شادی ہال کے اندر دعوتیں ہو رہی ہیں، پھول اور گجرے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بہرحال یہ سوال پہلے بتا دیتا ہوں، دینی اجتماعات، اصلاحی بیانات ختم بخاری شریف وغیرہ میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے لوگ مسجدوں کے اندر ویڈیو بناتے ہیں، جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں تحقیق فرمائی ہے کہ وہ تصویر کے زمرے میں نہیں آتی، تحقیق فرمائی ہے۔ اور کیا حضرت والا کی تحقیق کا یہ مطلب لینا درست ہے کہ مساجد کے اندر دینی اجتماعات، اصلاحی بیانات میں اس کا رواج ہو، اسے باقاعدہ مشغلہ بنایا جائے؟ نیز مساجد اور دینی اجتماعات میں موویز اور ویڈیوز بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خانہ کعبہ میں تو اب تو پابندی لگ گئی ہے، اور وہاں کے جو مدینہ شریف کے امام صاحب حضرت حذیفی دامت برکاتہم نے جمعے کے دن بھائی بار بار ڈانٹ لگائی، فرمایا کہ حرمین شریفین کیا پکنک کے پوائنٹ ہے، اور تمہارے اندر خشوع خضوع کہاں سے آئے گا؟ خطبے کا حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سنو، آپ ہماری تصویریں بنا رہے ہیں، ہمیں بھی تشویش میں ڈال رہے ہیں، کیا اتنا شور اور تصویر کی طرف دھیان ہوگا؟ عبادت کی طرف دھیان کہاں جائے گا؟ جواب، اور یہ سامنے ہے فتویٰ رکھا ہوا، ہم نے پتہ بھی کر لیا، کیونکہ آج کل یہ بھی پھڈا ہے کہ اوپر ایک اور سگنیچر دوسرے فتوے کی جا کر لے آئے۔ حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی اصغر علی ربانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی یعقوب صاحب دامت برکاتہم، اور یہ لکھنے والے محمد عاطف صاحب، ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے موقف کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس پر تصویر کے احکام جاری نہیں ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب لینا ہرگز درست نہیں کہ ڈیجیٹل تصویر کے استعمال میں اگر شرعاً دیگر مفاسد پائے جائیں تب بھی اس کا استعمال درست ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اگرچہ اس پر تصویر کے احکام جاری نہ ہوں لیکن ان مفاسد کے پائے جانے کی وجہ سے اس کا استعمال مکروہ اس کا اسلام ممنوع قرار دیا جائے گا۔ صرف اس بات کا سہارا لیتے ہوئے کہ اس پر تصویر کے احکامات جاری نہیں ہوتے، اس کے استعمال کے مفاسد کو نظر انداز کرنا درست نہیں۔ مساجد، دینی اجتماعات پر ڈیجیٹل کیمرے کے ذریعے تصویر اور ویڈیو بنانے میں بھی بہت سے مفاسد ہیں، لہذا ان مفاسد کے بنا پر ایسے اجتماعات پر تصاویر اور ویڈیو بنانا درست نہیں۔ وہ مفاسد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ مسجد کے ادب اور احترام اور تقدس کے خلاف ہے۔ بار بار یہاں اعلان ہوتا ہے کہ تصویر کھینچنا حرام ہے، پھر بھی کوئی بندر کی طرح اچھل کر چھپ کر تصویر نکال لیتا ہے، دائیں بائیں سامنے اوپر باہر، دروازے میں داخل ہوتے ہی۔ اس جیسی تقریبات پر دیکھیے آگے کیا آ رہا ہے، جو ہمارے حضرت والا روتے تھے، اور الحمدللہ حضرت کیا یہ غلام بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس جیسی تقریبات پر ویڈیو اور تصاویر بنانے سے لوگ حقیقتاً تصویر کھینچنے اور دیکھنے کو جائز سمجھنے لگیں گے، جس کو دیکھو بس کھٹاکٹ لگا ہوا ہے۔ اس طرح ان کے دلوں سے تصویر کی حرمت نکل جائے گی کہ حرام ہے یہ، جو کہ ناجائز ہے۔ کسی کو فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی گناہ ہے، اور اب بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، مردیں عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، پورے دنیا سے ایک فتویٰ لا کر دو کہ نامحرم کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان دینی تقریبات پر
اس طرح تصاویر اور ویڈیو بنانے سے عام لوگ ناجائز تقریبات پر بھی اس کو جائز سمجھنے لگ جائیں گے. یہ 5 سال پہلے، ان 5 سالوں میں فتنہ کتنا آگے بڑھ گیا ہے. اس وقت بھی بنوری ٹاؤن نے ویب کیمرے کے نام پر لکھا ہے حرام ہے، اور اس کے نقصانات میں 1-2 بتا چکا تھا. ابھی تازے 2 نقصانات. شوہر ایک ملک میں، بیوی دوسرے ملک میں. شوہر صاحب کہہ رہے ہیں میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو اس انداز سے میرے سامنے کیمرے کے انداز سمجھ سکتے ہیں. بہو بیٹیاں سن رہی ہیں، بچیاں اس لیے نہیں بتا رہا، باقی سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. یا میری بات نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بھائی کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ وہ بے حیا کہہ رہا ہے تو عزت اور حیا کو داغدار کر کے اس حالت میں میرے سامنے آ جا، میں تڑپ رہا ہوں. منع کر رہی ہے، رو رہی ہے، طلاق کی دھمکی دے رہے ہیں. یہ کیوں؟ وہی ہوا نا، لکھا ہوا ہے نا کہ اس کو پھر گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اس بات کو. دینی تقریبات کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی آڑ میں جو الحمدللہ حضرت کے صدقے وہاں پر جامعہ اشرفیہ میں سیانت المسلمین کے جلسے میں حضرت نے اس کے غلام نے عرض کیا تھا، آہستہ آہستہ آدمی گندی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہی جملہ لکھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا تھا اس وقت. حضرت کے صدقے حضرت کی باتوں کا ہے یہ کہ جو گنجائش پہ عمل کرتے کرتے آخر میں جہنم کے گڑھے میں ڈوب جاتا ہے. علماء سے مشورہ نہیں، اللہ والوں سے بات چیت نہیں. دینی تقریبات کی ویڈیو اور تصاویر دیکھنے کی آڑ میں غلط اور فحش قسم کے افعال پر مشتمل تقریبات کو دیکھنے کی راہ کھل جائے گی، جو کہ جائز نہیں. اب اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہماری موبائل کس چیز، اور تنہائی، اللہ اکبر، تنہائی میں اس موبائل کے ساتھ 100 میں سے کوئی اللہ ماشاءاللہ 1 بچے تو بچے، ورنہ تہجد گزاری کے ساتھ، سفید داڑھی کے ساتھ جہاں تنہائی ہوئی، بیت الخلاء میں 1 گھنٹہ لگ رہا ہے. چاہے گرمی میں مر جائے تو مر جائیں، اور وہ بیت الخلاء میں بیٹھے رہے کیونکہ باہر گھر میں سختی ہے. اسلامی تقریبات کی ویڈیو اور تصاویر کے استعمال سے قربان جائیں ان بزرگوں پر. اب ہم اس کو پڑھتے نہیں، پڑھا تو چھپا دیں گے، اور چھپا دیا تو پھر ظاہری بات ہے عمل کیا کریں گے. دھڑیلے سے بتائیں نا اپنے گھر کے اندر، دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے، پھر اپنی بدماشیاں کہاں رہیں گی. اسلامی تقریبات کی ویڈیو اور تصاویر کے استعمال سے ان کے ناجائز استعمال کی حوصلہ افزائی ہوگی، جو کہ درست نہیں. لہذا ان مفاسد کے پائے جانے کی وجہ سے اسلامی تقریبات پر مذکورہ طریقے سے تصویر اور ویڈیو بنانے سے اجتناب کرنا لازم ہے. مولانا محمد طفیل کوارٹی صاحب، دورہ حدیث تھا ان کا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے سب کو جمع کیا. ایک اجنبی مہمان بیٹھا ہوا تھا، ان سے فرمایا کہ براہ کرم آپ باہر چلے جائیں. پھر فرمایا کہ میری تحقیق کی آڑ لے کر لوگوں نے مسجدوں میں کیمرے گھسا دیے، حالانکہ میں نے کبھی مساجد میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی، بلکہ ضیاء الحق مرحوم دارالعلوم کراچی کے ایک تقریب میں آئے، تقریر بھی کی. یہ دنیا کا منفرد واقعہ ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ کسی ملک کا صدر ایک تقریب میں شریک ہوا ہو، تقریر بھی کی ہو، لیکن وہاں کیمرے کا فلش تک نہ چلا، اور میں نے یہ کیمرے اس احاطے میں داخل ہی نہیں ہونے دیے. حالانکہ اس وقت بھی میری تحقیق یہی تھی تصویر کے بارے میں. لیکن آج ہمارے شاگرد ہمارا نام لے کر مساجد اور مدارس میں یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ جملہ بہت بھاری جملہ ہے یہ، جبکہ علماء کی بڑی جماعت اس کے حرام ہونے کی قائل ہے. اللہ والا المتقی من یتقی شبہات، شبہ گناہ سے بھی بچے گا. یہ تو شبہ گناہ سے بھی بڑھ گئی بات آگے. اور ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مفہوم کے حلال تو واضح حلال، حرام تو واضح حرام، بیچ میں جو مشتبہ ہے اس سے بچے گا تو پھر کام بنے گا. جبکہ علماء کی بڑی جماعت اس کے حرام ہونے کی قائل ہے. لہذا احتیاط بہرحال بچنے میں ہے. چونکہ آپ کی کل دستار بندی ہے، لہذا سن لیں کہ دارالعلوم کی طرف سے اس موقع پر ویڈیو بنانے یا تصویر لینے پر سخت پابندی ہے. اگر کسی طالب علم نے از خود یا اس کے آنے والے مہمان نے یہ کام کیا تو ان سے اسی وقت کیمرہ ضبط کر لیا جائے گا اور ان کی دستار بندی منسوخ اور امتحان میں شرکت روک دی جائے گی. اگر یہ ایسی نعمت ہے تو یہ کیوں حضرت نے فرمایا میں کیوں اپنے دوستوں کو ایسی جگہ جانے دوں، جبکہ میں عدم جواز کا قائل ہوں، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. اور پھر ہم نے کبھی اعلان، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے اعلان فرمایا تھا وہاں گلشن اقبال میں کہ جس نے تصویر اتاری ہم اس کی موبائل ضبط کر لیں گے. بس اچھل کود شروع ہو گئی. اب یہاں بھی کہو کہ فرمایا حضرت شیخ الاسلام دعوت برکات میں اس کا موبائل ضبط کر دیا جائے گا، یہاں بھی کچھ کہہ دو. پتہ ہوتا نہیں ہے، بس جو آئے وہ اٹھا کر بول دیتے ہیں. www.hazratfirozmemon.org